السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ وقال اللہ تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وقال اللہ تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا منذرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے 27 رمضان کی رات ہے اور ادھر جمعے کی رات ہے، اور اس حساب میں برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کا بہت بڑا چانس موجود ہے، اور اس میں جو دعائیں اور جو اذکار اور جو وظائف اور جو تلاوت وغیرہ کرنی چاہیے اس کی ضرور کوشش کرنی چاہیے، اور اس کوشش کے نتیجے میں اللہ پاک خصوصی کرم فرمائے گا۔ جہاں نفل فردوں کے برابر اور فرض 70 فردوں کے برابر جا چکے ہوں تو پھر کیا ہی بات ہے۔ اور اس لیے ہم جمعے کی رات کے وظیفے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بتاتے آ رہے ہیں کہ ہمارے بلاغ کا مقصد تبلیغ اور تلقین ہے اور نیکی کے لیے ایکسلریشن ہے، اور یہی 27 رمضان المبارک تھا جب پاکستان معرض وجود میں آیا تھا، اور اس کے لیے رمضان میں پاکستان کے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں، ذکر اذکار کو معمول بنانا ہے، اور حضرت فاطمۃ الزہرا لخت جگر رسول اور نبی پاک کا یہ کامل گھرانہ مالی مشکلات کا ہمیشہ شکار رہا تھا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال کی تنگی کی شکایت لے کے آئیں تو آپ نے فرمایا کچھ مال آیا ہے، اس میں سے آپ کو میں 5 بکریاں دے سکتا ہوں، لیکن اگر آپ چاہیں تو یہ 5 دعائیں اگر آپ کو دے دوں تو جو آپ کو پسند ہو، تو وہ دعا خاص ہے۔ اللہم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ بہت بڑا خزانہ ان کلمات کے اندر موجود ہے۔ تو ہمارے پیارے پیغمبر کی لخت جگر، اس نے بھی تعلیمات ایسی سیکھی ہوئی تھیں کہ نقد بکریوں کی جگہ انہوں نے کہا یہی کلمات مجھے بخشے، چھوڑیں بکریوں کو، اور پھر یہ ایسے خاص وقتوں میں ایسی دعا پڑھی جائے جس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور وہ بھی ہو کہ وہ 27 رمضان لیلۃ القدر کا امکان علماء کے نزدیک زیادہ ہوتا ہے، تو پھر 1000 مہینے کی عبادت، ساری رات گویا کہ عبادت میں آپ نے یہ مانگا ہے خدا سے، اور اس میں علماء کے نزدیک افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ بہت بڑی عبادت کا بہت بڑا کلمہ ہے جو خدا کے نزدیک یہ ہے کہ ساری چیزیں، ساری کائنات ایک طرف رکھ دو اور لا الہ الا اللہ ایک طرف رکھ دو، تو یہ پھر بھی بھاری ہے۔ بزرگوں کی نقش بند سلسلے کی بزرگوں کی نسبت سے ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ اس کے بھی 12 کلمات ہیں، اور بندوں کے وہ اعضاء جو گناہ میں ملوث ہونے کی کسی نہ کسی طریقے سے ان کی شمولیت ہوتی ہے، تعداد بھی 12 ہے، جیسے 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 لپس ہیں، ایک دل ہے، ایک نفس ہے، یہ 12 بنتے ہیں، تو ان کلمات کی تعداد بھی 12 ہیں۔ تو جس وقت آپ ان کو 100 بار صبح اور 100 بار شام پڑھو
تو وہ جو اعضاء، وہ جو آنکھیں، وہ جو کان غیبت سنتے رہتے ہیں، وہ جو آنکھیں نامحرم کو دیکھتی رہتی ہیں، وہ جو لبس بعض دفعہ غصے میں کلمات نازیبا بول جاتے ہیں، وہ زبان بول جاتی ہے، وہ دل میں بعض برے خیال آ جاتے ہیں، ان تمام کی خلاصی کے لیے بھی ضروری ہے کہ کچھ پڑھا جائے۔ وہ لا الہ الا اللہ افضل الذکر کافی ہے، اور اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ یا پھر وہ کلمہ کہ جس کے لیے احادیث، ساری احادیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کم سے کم 100 بار صبح و شام پڑھو، تو گویا کہ تم نے 10 غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے غلام آزاد کیے ہیں، اور 10 بڑے گناہ تمہارے اڑ جائیں گے، اور 10 بڑے درجے بلند شانیں بن جائیں گی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ وہ کلمہ ہے جو کم سے کم 100 بار پڑھو، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 1000 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وہ معتکف لوگ جو اعتکافوں میں بیٹھے ہوئے ان کو تو 1000 بار ضرور پڑھنا چاہیے، تسبیح کاؤنٹر والی لے کر۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ کریں۔